السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بزرگ عورتوں، آپ کو معلوم ہے میرا عنوان حیا، شرم، یہ میرا موضوع ہے جس پہ مجھے بیان کرنا ہے۔ تو حیا، شرم اور حیا آج کل معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، چونکہ ہمارے بچے اور بچیاں جو تعلیم پڑھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں سیکولر تعلیم۔ اسکولز میں جو سیلیبس ہے، جو تعلیم ہے، اس کو سیکولر تعلیم بولتے۔ سیکولر تعلیم کا مطلب ہے بغیر دین والی، اس میں دین کی بات نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ بچہ LKG سے پڑھنا شروع کرتا، 10th بھی ہو جاتا، +2 12th بھی ہو جاتا، گریجویشن بھی ہو جاتا، پوسٹ گریجویشن بھی ہو جاتا، PhD بھی ہوتا، اس میں اللہ کا نام نہیں آتا، گاڈ۔ ہندوؤں کا یعنی مطلب مسلمان تو اللہ بولتے ہیں، ہندو گاڈ بولتے، گاڈ کا لفظ بھی نہیں آتا، گاڈ کا لفظ ہی نہیں آتا، برہما کا نام بھی نہیں آتا، اللہ کا نام بھی نہیں آتا، آخرت مر کے اللہ کو جواب دینا ہے یہ بات بھی نہیں آتی، پورے ایجوکیشن میں نہیں آتی۔ تو کیا ہو گیا؟ ہمارے بچے، ہمارے بچیاں، ہماری سوسائٹی، جب یہ چیز انگریز جب ہندوستان میں آئے، یہ تعلیم لے کے آئے، تو مسلمان سوچے کہ بھئی یہ تو بہت بڑا نقصان ہے، تو ہمارے بچے بچیوں کو مسجدوں سے، مدرسوں سے تعلق پیدا کرے۔ ہر اسکول جانے والا بچہ 50 سال پہلے میرے بچپنے میں اور اس سے پہلے ہر اسکول جانے والا بچہ صبح میں یا شام میں مسجد کو ضرور جاتا۔ تو مسجد میں کیا سیکھتا تھا وہ؟ نماز، روزہ، اللہ کے بارے میں سیکھتا تھا۔ جب اللہ موجود ہے، اللہ پیدا کرے، اللہ ہر چیز عطا کرے، آنکھ، دل، ناک، کان، صبر، اخلاق، سب دیے، ماں دیے، باپ دیے، بیوی دیے، بچے دیے، یہ جب بچوں کو بتائیں گے تو پھر بچے کے اندر حرام حلال، جائز ناجائز کی بات پیدا ہوتی دماغ میں۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے تو حلال حرام کی بات پیدا ہوتی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج واٹس ایپ پہ ابا، فیس بک پہ اماں، بچے پورے انسٹاگرام پہ، یہ ہماری سوسائٹی بن گئی آج۔ ہر چیز کی فوٹو لے کے ڈالنا ہے بچوں کو۔ حج کم ہو رہا، لبیک اللہم لبیک بہت ہو رہا۔ پہلے جو ہے نا موبائل فٹ ہو کے اس کے بعد نماز روزے میں بیٹھ، اس میں دعا میں بیٹھ۔ اللہ کے واسطے حج ختم ہو گیا، اللہ کے واسطے عبادت ختم ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی اللہ کے واسطے۔ صدقہ خیرات 5 روپے کی 10 روپے کے فوٹواں، 50 روپے کا انسٹاگرام کا خرچہ، صدقہ 5 روپے کا۔ یہ سب غلطیاں سوسائٹی میں کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ تو بے حیائی، بے شرمی، میں ابھی بیان کرتا ہوں آپ لوگوں کو تفصیلات، یہ بھی ہماری سوسائٹی میں بہت آ گئی، بہت آ گئی۔ مثال کے طور پر ہمارے بچپنے میں بچہ سگریٹ پیتا، لیکن اماں بابا تو دور کی بات ہے، بستی کے بڑے لوگوں کو بھی دیکھ کے چھپ جاتا، چھپ کے سگریٹ پیتا، چھپ کے جو ہے نا کچھ بھی غلط حرکت کرنا ہے تو کرتے، شرم آتی تھی بڑے لوگوں کی۔ اچھا، سوسائٹی سے بھی شرم آتی تھی، اپنی بستی میں نہیں کرتے تھے، فلم دیکھنا ہے تو دوسری گاؤں میں جا کے، دوسرے سٹی میں جا کے دیکھتے تھے، بچوں سے دوستی بھی کرنا ہے تو سٹی میں جا کے کانتے بھی دوسرے بستی میں۔ شرم، حیا، میرے بھائیوں اور بہنوں، شرم جو چیز ہے نا، یہ انسانوں میں ہوتی یا جانوروں میں ہوتی؟ سوچو آپ، جانور کو پیشاب کرنا ہے، حمام کو جاتا ہوں، واش روم بنا کے رکھا، ٹوائلٹ بنا کے رکھا، گائے کو، بیل کو، کتے کو، کیا کرتا ہوں؟ جہاں بولے وہاں شروع ہو جاتا، کیونکہ شرم نہیں ہے اس کو۔ کپڑے پہنتے جانور نہیں پہنتے، جہاں بولے وہاں ان لوگوں کی جسم نظر آ جاتا۔ جانور کھانے کے لیے ایک کھانے کی جگہ ہے، چھپ کے کھانا، سامنے نہیں کھانا، باہر بیٹھ کے نہیں کھانا،
गंदगी जगह नहीं खाना, ऐसा कुछ तो भी है जानवरों के लिए, जहाँ बोले वहाँ खा लेते। तो जानवरों में इंसानों में फ़र्क क्या है मेरे बेटियों मेरे बहनों? हाँ, किसका फ़र्क है? हया शर्म का। हया शर्म अल्लाह के ईमान से आती, वो अलग बात है। हमारा ईमान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको अल्लाह के पास जाके जवाब देना है, अल्लाह के वास्ते जीना है। हमारी ये ज़िंदगी हम लोग नहीं बनाए, अल्लाह बनाए। अल्लाह हमको मानने के बाद पूछने वाले हैं। तो उसी में से एक चीज़ अल्लाह ताला हमारे अंदर पैदा करे, हया। आजकल क्या हो गया, स्कूलों में, कॉलेजों में, ट्रेनिंग में बच्चियों को क्या सिखा रहे? शर्माना नहीं। शर्म किसकी बात की? शर्म आने वाले बच्चियां बुज़दिल रहते, शर्माने वाले बच्चियां जो है ना कैरियर नहीं बना सकते, शर्म वाले बच्चियां तरक्की नहीं कर सकते, ऐसा सिखाया जा रहा। ये बात गलत है। ये जानवरों की अखलाक सिखाए जा रहे। जानवरों को शर्म नहीं आती, इंसानों को शर्म आती। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, क्या बोले? मैं जो बोल रहा हूँ पूरे अंबिया सिखाए अपने कौमों को। इन्ना मिम्मा अदरकन्नासु मिन कलामिन नबुव्वतिल ऊला, पहले के अंबिया जो सिखाए वो बात क्या है, वो मैं भी बोल रहा हूँ आप लोगों को। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित। मैं इंतज़ार करा किसी को याद होगा क्या बोल गया। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित, अगर आपको शर्म नहीं है तो फिर तुम कुछ भी कर सकते, जानवरों की तरह। जब शर्म नहीं है कुछ भी कर सकते। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, शर्म ये इंसान की सिफत है। मुसलमान गैर मुस्लिम बात की बात है, जानवर और इंसान का फ़र्क है ये। आजकल फेसबुक के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए, मैगज़ीनों के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता शर्म निकाल दे रहे। शर्म ख़त्म हो जाती लोगों के पास से। आप देखेंगे आप कि अगर एक 50 साल पहले हमारे औरतों का तरीक़ा, उनके बात का, उनके रहने का, उनके लिबास का, उनके फैशन का तो कैसा था, आज कैसा हो गया। आज इज़्ज़त वाली औरतें भी, शरीफ औरतें भी, मुसलमान औरतें भी लिबास वगैरह में इतने जो है ना फैशन आ गया कि 50 साल पहले वो फिल्मों में भी नहीं था। आज अब फिल्मों में तो लिबास ही ख़त्म हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल ख़त्म हो गया और कॉमन बन गई ये चीज़ें। बहरहाल ये चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए बोला था। सबसे अहम बात क्या है, हम लोगों के दरमियान में हया पैदा होना चाहिए, हमारे अखलाक में, हमारी बातों में, हमारे लिबास में, हमारे अमल में। मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, हर दीन का एक तरीक़ा होता, एक पहचान होती, एक सिंबल होता। हिंदू है, हिंदू औरतों का तो मेरे को नहीं मालूम, मुसलमान मर्दों का धोती पहन लेके, एक वो डोरी डाल लेके, बट्टू लगा लेके, ऐसा लगा के रहा तो हम लोग देखते ही समझ जाते ये क्या है बोल के, भाई ये हिंदू है बोल के। वो वाइट कपड़ा पहन लेके, वो क्रॉस डाल लेके ऐसा रहा तो बोलते क्रिश्चियन है बोलते, देखते ही। वो सरदार जियों का टर्बन देखते ही सरदार जी बोलते। ऐसा है ना, हर एक का कुछ ना कुछ पहचान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, इन्ना लिकुल्ली दीनिन खुलुकुन, हर दीन वालों के अखलाक है। हिंदुओं के कुछ अखलाक, क्रिश्चियनों के कुछ अखलाक, बुद्धिस्टों के कुछ अखलाक, यहूदियों के, सबके कुछ ना कुछ अखलाक रहते। खुलुकुल इस्लामी अल हया, इस्लाम का क्या है कैरेक्टर, इस्लाम की पहचान क्या है? हाँ क्या बोले जी? नहीं, खुलुकुल इस्लामी अल हया, इस्लाम के अखलाक हया, शर्म। आप हिजाब जो बोले वो शर्म को बाकी रखने के लिए, पहनने के लिए है, वो असल चीज शर्म है। अच्छा, आप बोलेंगे हमारा अखलाक शर्म कैसा? हमारे अखलाक में शर्म है, हमारे दीन में शर्म है। माँ बाप भी अपने बच्चों से शर्म करना। 3 साल के बाद बच्चे के सामने
کپڑے تبدیل کرتے وقت پردہ کرنا، کیونکہ 3 سال کے بعد بچے کو سمجھ میں آ جاتا ننگا کون ہے، کپڑے والا کون ہے، عورت کون ہے، مرد کون ہے، وہ بھی ان کو فرق سمجھ میں آ جاتا۔ اس کے بعد 4 سال 5 سال 6 سال کے درمیان میں امائیں باپ بچوں کے سامنے انڈر ویئر پہ ہے، کپڑے تبدیل کر دے رہے، شرم بچے کی بھی چلے جاتی، آپ کی بھی چلے جاتی۔ 3 سال کے بعد بچہ پوچھتا امی کو داڑھی کہیں کو نہیں ہے، ابا کو داڑھی کہیں کو ہے، بول کے 3 سال کے بعد پوچھنا شروع ہو جاتا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کو سمجھ میں آنے لگا عورت اور مرد کا فرق۔ جب یہ سمجھ میں آنے لگا تو اس کے سامنے لمٹ میں آ جانا۔ ماں باپ اپنے تعلقات، اپنی باتیں، اپنا چھینا، اپنا غسل، اپنا لباس 3 سال کے بچے کے بعد کنٹرول میں آ جانا۔ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، علماء نے حدیثوں میں علماء نے شرح میں یہ بات لکھی ہے، یہ بات لکھی کہ 3 سال کے بچے کے سامنے ماں باپ پہ فرض ہے کہ وہ اپنا سطر کا خیال کریں۔ سطر کا مطلب اب بنین پہ رہ سکتے، بنین نکال دے سکتے، لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں کمپلسری چھپانا ہے سوائے شوہر کے کہیں اور نہیں بتا سکتے، وہ چیزیں بچوں کو بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے 3 سال کے بعد۔ تو میرے دوست، یہ کون سکھایا؟ اسلام سکھایا۔ یہ سمجھ میں آیا؟ تو ماں باپ بھی بچوں کے ساتھ، اولاد بھی ماں باپ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما بین الرکبۃ والسرہ، انسان ادب سے رہے، شرم سے رہے، لیکن مجبوری کی شکل میں بھی کمر سے، یعنی ناف سے، ناف بولے تو جس کو یہ بولتے کارڈ لگا ہوا جس سے پیدا ہوتا ہے انسان، ناف سے یہ جو ہے نا گھٹنوں تک، یہ چیز کسی کے سامنے نہ بتائے۔ الفخذ عورہ، فخذ بولے تو گھٹنے کے اوپر سے جو حصہ شروع ہوتا ہے اس کو بولتے ران۔ اللہ کے رسول بولے ران جو ہے نا چھپانے کی چیز ہے۔ کس سے چھپانا؟ سب سے چھپانا۔ میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے تعلیم دی، انسان کو ضرورت، نیچرل ضرورت، حمام جانا رہتا، پیشاب پیخانے کو جانا رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ پیشاب پیخانے کو انسان ضرورت کے لیے بھی جائے تو یہ ایسی جگہ نہ جائے کہ لوگوں کو نظر آئے، آنکھوں سے لوگوں سے دور چلے جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق ہے کہ جب آنکھوں سے دور چلے جاتے آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، پیشاب پیخانے کے لیے، پھر اس کے بعد زمین سے قریب ہونے کے بعد ہی اپنے کپڑے ہٹاتے تھے۔ حیا کپڑوں میں، انہیں میں کپڑوں میں نے بیان کر رہا تھا۔ حیا ہمارے اسلام کی پہچان حیا ہے، اخلاق، ادب۔ مسلمان عورت بولے کہ اگر دنیا میں جا کے پوچھو تو ان کے دماغ میں کون سی پکچر آتی؟ جینس، پینٹ، شارٹس، ٹائٹ، ہاف نیکڈ، ایسی پکچر آتی لوگوں کے نظروں میں۔ لیکن کیسی پکچر آتی؟ کیسی آتی؟ مسلمان عورت بولے تو پکا حجاب کے ساتھ آتی لوگوں کے دماغوں میں۔ اب شاید ایک 10 سال 20 سال کے بعد نہ آئے، کیونکہ حالت ایسی بن رہی ہے، حجاب پہننے والے عورتیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ تو ابھی اگر آپ پوچھو دنیا میں جا کے مسلمان عورت کا مطلب، اپنی جسم نہیں بتاتی، اپنے آنکھ نہیں بتاتی، اپنا شیپ نہیں بتاتی، اپنے خوبصورت کپڑے بھی نہیں بتاتی، اندر اس کے کپڑے کلرفل کپڑے ہیں، زیور ہیں، سب کچھ ہیں، تو وہ کیا کرتی اس کے اوپر؟ فَلْيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، یہ جلباب، جلباب بولے تو اندر کے کپڑوں کو چھپانے والا ڈریس، یہ جو کالا ہم لوگ پہن رہے ہیں وہ اصل میں جلباب بولتے ہیں اس کو قرآن میں۔ جلباب ڈال کے نکلتی باہر عورت، تو یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ کیوں جلباب ڈال کے؟ شرم، حیا۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آج جو پیغام جو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شرم و حیا کہاں سے شروع ہوتی؟ ہمارے گھر سے، ہمارے بیڈ روم سے شروع ہوتی، کہ ہمارے بچوں کے ساتھ۔ اچھا، ایک تو ہو گیا ہمارا عمل، ہمارے اخلاق، ہمارے آداب سے شرم و حیا آتی، ہمارے باتوں سے بھی شرم و حیا آتی۔ ماں غصہ ہو جاتی، باپ غصہ ہو جاتا، دوست غصہ ہو جاتا، بستی میں مسلمان غصہ ہو جاتے، تو کیا زبان استعمال کرتے؟ آپ کو معلوم ہے، میں ہمارے ایک رشتہ دار کو دیکھا، بوڑھی تھی 70-80 سال کی،
بات کرے کہ جو ہے نا جب بھی ناراض ہوتے غصہ ہوتے تو گندی زبان استعمال کرتے. میں بولا آپ کو غصہ آیا تو صرف وہی چیزیں یاد آتی جو اللہ تعالیٰ آپ کو چھپاؤ بول کے بولے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول مسلمانوں سے یہ بولے کہ بھائی بعض جسم کا وہ حصہ کہ وہ شرم و حیا کا ہے وہ چھپا کے رکھنا. وہ جب چھپا کے رکھنا ہے تو اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا, اس کے بارے میں بولنا بھی نہیں, اس کے بارے میں ذکر بھی نہیں کرنا. اب گندی زبان کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا غلط چیزیں جو کہ شرم کی ہے حیا کی زبان پہ نہیں آنا. ما کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا, میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی کی باتیں بھی نہیں کرتے تھے, اور بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہنسانے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے میں بولڈ ہوں, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے کو معلومات ہے, بلکہ چھپانے کی چیزیں, سیکشول چیزیں, جنس کی چیزیں, رومانس کی چیزیں, وہ جو چھپانے کی چیزیں ہیں نا لوگ سب کے سامنے بول دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی چھپ کے گناہ کرتا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے, لیکن جو گناہ کر کے غلطی کر کے لوگوں کو بولتا اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کرتا. المجاہرین بولتے اس کو. تو اسی لیے میرے دوست میری بہن, یہ زبان سے بے حیائی کی باتیں کرنا, جو گالی بولتے ہم لوگ, گالی جس کو بولتے ہیں, گالی میں کیا ہوتا, آپ کی آنکھیں اچھی ہے بولے تو گالی نہیں ہوتی, آپ بہت پڑھے لکھے ہیں بولے تو گالی نہیں ہوتی. گالی کا مقصد ہوتا سامنے والے کو تکلیف دینا, ذلیل کرنا, اس کی گندی باتوں کا ذکر کرنا. تو سیدھا سیدھا جو ہے نا انسان بے حیا کی باتیں کرنا شروع کر دیتا, بے شرمی کی باتیں کرنا شروع کر دیتا. یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے, یہ گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فحش بات نہیں کرتے تھے, کبھی بے حیائی کی بات نہیں کرتے تھے. نہ آپ کی عادت تھی, نہ آپ لوگوں سے ہنسانے کے لیے مذاق کے لیے بولتے تھے آپ, نہ سیریسلی گندی باتیں نہیں کرنا, غصے میں بھی گندی باتیں نہیں کرنا, جائز نہیں ہے. اسی لیے اسلام کے اخلاق کیا ہیں, حیا, شرم اور حیا. میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانہ کیسا تھا بولے تو میرے کو تو نہیں معلوم وہ زمانہ, میں جس زمانے میں پیدا ہوا وہ زمانے میں فلم آ چکے تھے انڈیا میں, لیکن تھوڑا شریف فلم تھے آج کے حساب سے. 70s میں, یعنی آج سے 50 سال پہلے فلمیں تھے. حجاب چلے گیا تھا, انگریز جب سے آئے نا تو یہ آ گیا تھا ہندوستان میں انگریز ماڈرنزم جس کو بولتے, ماڈرن فیشن, وہ زمانے میں آ گیا تھا. تو ہمارے بچپنے میں لڑکی کو رشتہ دیکھنے کے لیے آتے تھے. آج بھی جو لوگ میری عمر کے ہیں 60 70 50 سال کے اوپر کے, ان سے پوچھو آپ. میرے کو یاد ہے میں 10 سال کا تھا, میری بہن 15 16 سال کی تھی, رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تو میری بہن گھر میں جا کے کونے میں کہیں چھپ گئی تھی. ہم لوگ سب پکڑ کے کھینچ کے لے کے آ رہے تو رو رہی بیچاری, پکڑ کے پورے خاندان کے بچیاں مرد پکڑ کے منہ دھلا کے کر کے لے کے آئی. تو نیچے بیٹھے تو اس کا سر جو ہے نا زمین کو لگنا باقی ہے, پکڑ کے منڈے اٹھاتے تھے, بتانا پڑتا تھا شرم سے. میرے خیال میں 50 سال کے اوپر کے عورتوں سے عمر پوچھنا تو مشکل ہے. ٹھیک ہے, جوان بچیاں ہی اعتراف کر لیں ہماری امی بولے تھے بول کے کوئی بات نہیں ہے. ایسا میں دیکھا میری بہنوں کے ساتھ, میرے رشتہ داروں کے ساتھ, اتنی شرم تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے حدیث میں ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس حیا, پورے لوگوں سے سب سے زیادہ حیا شرم کس کو تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی سب سے زیادہ. صحابی بولتے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے, اتنی شرم اتنی حیا اللہ کے رسول کی. مثال دینے کے لیے کیا بولے انہوں, کنواری لڑکی یعنی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی 14 سال 15 سال 13 سال, وہ لڑکی سے بھی زیادہ آپ کو شرم آتی تھی. اس کے لیے میں یہ قصہ بیان کرا. کنواری لڑکی کا, لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئے تو کیا حال ہوتا تھا. آج کل کے بچوں کا تو کیا حال ہے, بچہ دیکھنے آ رہا تو پہلے سے ہی معلوم رہتا, بولتے, بلکہ اماں باپ سے پہلے مل کے بھی رہتے ان لوگ, فوٹو ووٹو دیکھ لیتے. وہ فارمیلٹی کے لیے گھر میں آئے تو بچی اماں باپ سے پہلے جا کے ٹھہر جاتی, ڈو یو وانٹ ٹو سی می, آئی ایم ہیئر, اسٹائل سے. دیکھنا چاہتے میں یہاں ہوں,
there is no feeling of the haya, shame, bashfulness, shyness, nothing. शर्म नहीं है, आंखों से शर्म चले गई, बातों से शर्म चले गई, अमल से शर्म चले गई, हरकतों से शर्म चले गई. इंसान की बातों में शर्म होती, आंखों में शर्म होती, चलने में शर्म होती, मामलात में शर्म होती. अल्लाह ताला जो है ना शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी के मुतालिक कुरान में बयान फरमाते हैं. आपको मालूम ना किस्सा, शुएब अलैहिस्सलाम को बेटे नहीं थे, बेटियां थी. 2 बेटियां बकरियां चरा के, बोले तो ऐसा नहीं था, मॉल को नहीं गए थे वो लोग, सुपरमार्केट को नहीं गए थे वो लोग. 10, 20, 25 घर होते, वो घर से थोड़ा एक 100 मीटर 200 मीटर चले गए तो क्या होता, खेता शुरू हो जाते. वो 200-300 मीटर यहाँ से ठहर के देखे तो दिखते बकरियाँ. गांव में जाके देखो, सिटी में नहीं दिखता. वो घर आ रहते थोड़े, उसके आगे बकरियाँ इधर एक से उधर एक के उधर एक के बकरियाँ चलते. तो एक 200-300 मीटर पे इनके बकरियाँ चलते. तो इनके 2 बेटियाँ लेके जाके बकरियाँ चरा के लेके आ जाते, घंटा 2 घंटा. आते आते वहाँ पे जो गांव रहता, वहाँ पे कुआं रहता, पानी रहता, पानी पिला लेके आ जाते. एक दिन क्या हो गया, जल्दी आ गए घर को. बाबा पूछे अरे क्या बात है आज जल्दी आ गए? तो बोले हमेशा क्या होता था, वहाँ पे कुएं पे पत्थर रहता, वो हम लोग हटा नहीं सकते. मर्दाना आके हटा के अपने बकरियों को पानी पिला के चला जाता. सब जाने के बाद हम पिला के लास्ट में आते. आज कोई एक बंदा था शरीफ, बहुत शरीफ बंदा था. वो क्या कहा हमसे पूछा पानी की जरूरत है, हाँ बोले तो वो हटा दिया, हम पिला लेके सबसे पहले घर को आ गए. तो बोले कि कौन है, सब बुला के लाओ. बल्कि बेटी बोलती इन्नहु कवियुन अमीन, कि अमानतदार भी है, अच्छे ताकतवर भी है. इस्ताजिरहु या अबत इस्ताजिरहु, और हमारे अब्बा उसको नौकर रख लो ना, हम लोग कब तक करना ये काम, या अबत इस्ताजिर, उनको नौकर रख लो. तो बोले जाके बुला के लाओ. तो लड़की गई बुलाने के लिए. अल्लाह ताला उसका बयान करते खुरान में, फजाअतहु इहदाहुमा, एक लड़की आई, तमशी अला इस्तिहया, तमशी अला इस्तिहया, चलते हुए. कैसे चलते हुए? रॉक पॉप म्यूजिक, खिमार उड़ रहा, बाल उड़ रहे, पर्दा उठ रहा, नाचते कूदते जंप करते, हॉपिंग. ऐसा नहीं है. अल्लाह ताला बोले फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, बहुत ही हया के साथ, शर्म के साथ, आजिज़ी इंकिसारी के साथ वो औरत लड़की चलते हुए आई थी. क़ालत इन्न अबी यदऊक लियज्ज़ियक अज्र मा सक़ैत, हमारे अब्बा आपको बुला रहे, आप हमारे बकरियों को जो पानी पिलाए उसका बदला देने के वास्ते. फिर उसके बाद किस्सा शुरू होता. मैं आपको ये आयत इसलिए बयान करा, जंगल है, कोई देखने वाला भी नहीं है, मूसा है और एक जवान लड़की है, शादी बाद में हुई वो बच्ची की, 14, 15, 16 साल की, लेकिन वो बच्ची कोई भी नहीं है. फिर भी वो बच्ची कैसे चलते हुए आई? पूरे मुकम्मल हया से, उसके चलने में हया. कुरान हमको सिखाता, हम लोग कुरान पे अमल करना. वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्न लियुअरफना मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन, वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्न, चलते हुए अपने पैरों को पटक के मत चलो. कैसे पटक के मत चलो? आप देखेंगे आजकल चप्पल, जूते, सैंडल और उसके बाद चलने का स्टाइल भी सिखाते आजकल मीडिया में, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे. बच्चियां कैसा चलते? टुक टुक टुक. मैं हमारे कॉलेज में ममनू कर दिया, कोई बच्ची भी ऐसी चप्पल पहन के नहीं आना जिससे चले तो आवाज आना. गलत. ये दुनिया वाले बनाए. अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छा मेकअप करना, फिर उसके बाद जो है ना हिल के सैंडल पहनाना. तो हिल के सैंडलों से, सिल्की सैंडल में जो है ना लकड़ी लगाते, रबर नहीं लगाते. कहीं को बोले तो उसकी आवाज आती, टक टक
اور وہ ہل کی سینڈل سے کیا ہوتا, باڑی موو ہوتے رہتی, تو لوگ دیکھتے ویری گڈ, بیوٹیفل, اٹریکٹیو, گارجیس. ہاں, یہ دنیا والے, ان کے سامنے مزہ, انٹرٹینمنٹ صرف یہی ہے, دوسری کوئی چیز نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا بولے قرآن میں, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, چلتے وقت اپنے پیر پٹک پٹک کے مت چلو. کیوں؟ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. کیوں کرتی ہیں عورتیں ایسا وہ زمانے میں بھی, کہ وہ لوگ اپنے پیروں کو مہندی لگاتی, پیروں پہ جو ہے نا زیور لگاتی, کپڑے پہنتی, کچھ تو بھی کرتی, تاکہ آواز کرے تو لوگ ایسا دیکھ, ارے کون ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بولا یہ بات کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. بات کرے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں عورتوں کو اخلاق سکھائے. وَلَا يَقْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. ہاں, آج کل تو ہوا میں سب ہر جگہ پھیلا ہوا ہے, آئی لو یو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, چٹیاں آ رہی. آپ تو چٹیوں کا تو پرانا زمانہ ہو گیا, آج کل تو سیدھا موبائل میں آئی لو یو, نمبر ملا آئی لو یو آ گیا. ہمارے بچیاں بھی بہت خوش, آئی لو یو. پھر اس کے بعد میسج ڈالتے, ایموجیز, ہارٹ, دل ڈال رہے, دل کے اندر کا تیر ڈال رہے. ہاں, ڈالتے نہیں ڈالتے ہمارے بچیاں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بولے, وہ زمانے میں واٹس اپ نہیں تھا نا, تو اللہ تعالیٰ وہ جو تھا وہ بیان کرے. کیا بیان کرے اللہ تعالیٰ, فَلَا يَقْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. فون آتا آپ کو, کس کا تو بھی فون آتا, ہیلو ہاؤ آر یو, اچھا. یہ ایک ہے اسٹائل بات کرنے کا. ہیلو, رانگ نمبر, ڈونٹ کال می, آئی لو یو, آئی ہیٹ یو, فنش. اس کو بولتے اللہ تعالیٰ یہ دیے تعلیم, میٹھی میٹھی بات مت کرو, سافٹ بات نہیں کرو, اٹریکٹیو بات نہیں کرو, دل لبھانے والی بات نہیں کرو. اس کو بولتے فلا یقضعن بالقول, اٹریکٹیو بات نہیں کرنا اجنبی مردوں سے. کال آیا, پہلے تو ضرورت نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ بولے باتوں میں, اور ٹیکسٹ میں بھی, ایموجیز میں بھی, میسیجز میں بھی. Why do you follow the boys in Instagram? Why the boys follow the girls in Instagram, in Facebook? لڑکوں کا نمبر ہیں آپ لوگوں کے پاس, واٹس ایپ میں نہیں ہے, فیس بک میں ہے کنٹیکٹ. کس کو فالو کرتے آپ لوگ, میرے کو معلوم ہے. کوئی بھی آدمی, میں مولانا عبدالسلام بلکہ میں جو ہے نا فیس بک میں, واٹس ایپ میں, انسٹاگرام میں, اکاؤنٹ میں فالو ہی نہیں کرتے. میرے کو کتنے دین بتاتا ہوں, کتنا قرآن, کتنا حدیث. ایک لڑکی شیرین فاطمہ بلکہ شروع کرتی, ایسا ایک ڈالتی مہندی کا, اسلامی لڑکی نا, مہندی ڈالتی خالی. اس کے بعد ایک ہی دن میں 50,000 فالوورز آ جاتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب آپ کے بھائی بہن, عقل استعمال کرو. مہندی ڈالنا, ڈیزائن کے, پرس کی فوٹو ڈالنا, حجاب کی فوٹو ڈالنا, کئی کو ڈالتے, کیوں ڈالتے بھائی؟ نہیں شیخ پورا حجاب میں ہے نا میری فوٹو. ارے حجاب میں تو ڈالے کیوں؟ لڑکیاں آج کل سمجھ میں بھی نہیں آتا. ایک لڑکی جو ہے نا حجاب میں پوری اس کی فوٹو جو ہے نا انسٹاگرام پہ ڈالی. ہماری اسٹوڈنٹ, میں بلا کے بولا بیٹے کئی کو ڈالے, نہیں اس میں کیا حرام کیا ہے اس میں. میں بولا حرام حلال نہیں, میرے کو یہ سمجھاؤ, یہ ڈالنے سے تمہارا ایمان زیادہ ہوا, بلکہ تمہارے کو 2 گھنٹے ٹائم دے رہا ہوں میں, نہیں تو کل آ کے سمجھاؤ تم, لیکن سمجھاؤ میرے کو کیوں ڈالے. ایمان زیادہ ہوا, اخلاق زیادہ ہو گئے, دین زیادہ ہو گیا, جنت کا راستہ آسان ہو گیا, کیوں ڈالے آپ؟ تو میرے بہنوں, میرے بھائیوں, میری بیٹیوں اور ماؤں, آپ لوگوں کے ذمہ داری ڈبل ہو گئی. آج کل آپ کے بچیوں کو فون دے دیتے آپ. پہلے زمانے میں بچیاں باہر جا کے خراب ہوتے تھے, آج کل بیڈ روم میں بیٹھ کے اکیلے خراب ہو رہی فون کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے. میرے بعد بھی ایک مولانا صاحب کو بیان کرنا ہے, ان کا بھی بہت اچھا موضوع ہے,
ان سے بھی سنیے. اور میرا ٹائم ختم ہو گیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بیٹیوں کو شرم میں رکھے، حیا میں رکھے. اللہ ہم کو یہ اخلاق بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں اور شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو شرم کھانے میں بھی، پینے میں بھی، رہنے میں بھی، اٹھنے میں بھی، بات میں بھی، چلنے میں بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی چلنے میں حیا کا ذکر کرے، ایسا ہماری زبان میں بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو امانت سے رکھے، حفاظت سے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ، اسلام پہ زندہ رکھے، دین پہ، اسلام پہ موت عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.